السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میم ساکن کے احکام، اور میم ساکن کے احکام میں سے ایک حکم آج ہم پڑھیں گے، یعنی میم ساکن کے قواعد میں سے ایک قاعدہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے کہ ہم نون ساکن کے احکام کر چکے ہیں، تو نون ساکن کے احکام کی طرح میم ساکن کے بھی کچھ احکام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ آج ان کو دیکھ لیں گے۔ تو اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ چلے جی، میم ساکن کے 3 احکام ہوتے ہیں، اور ان 3 احکام کے نام ہے ادغام، اخفاء اور اظہار، ٹھیک ہے؟ اور میم ساکن کے احکام کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں شفوی۔ شفوی ہم لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ شفوی کہتے ہیں شفتان، شفوی جو ورڈ ہے نا وہ شفتان سے نکلا ہے، تو شفتان دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو میم چونکہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کے قواعد کو ہم ساتھ میں شفوی بولیں گے، یعنی ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ یہ شفوی کا نام بولنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اگر شفوی کا نام بولا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے ساتھ میں شفوی لگایا، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، یعنی یہ تینوں احکام جو ہیں یہ میم کے احکام ہیں، کیونکہ شفوی جو ہے وہ میم کا لقب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں ادغام شفوی کیا ہے۔ ادغام چونکہ ہم نون ساکن کے بھی جب ہم کر رہے تھے، احکام کر رہے تھے، تو ادغام کا مطلب تھا ملانا یا داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنا، مرج کرنا، مکس اپ کرنا، وہ ادغام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی ڈیفینیشن ہے کہ اس کے جو سمپل معنی ہے، لغوی معنی ہے، وہ ہے ملانا یا داخل کرنا۔ تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک اور چیز، یہاں پر یہ ٹرم یوز کی گئی ہے مدغم اور مدغم فی، یہ والے ورڈ میں نے بریکٹ میں اس لیے لکھے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے مدغم اور مدغم فی کا لفظ بول دے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ٹرمز اس نے یوز کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مدغم، یہ دیکھیں ادغام والا ہی ہے نا، ادغام کی طرح کا ہی مدغم۔ تو جو حرف یعنی پہلے حرف کو ہم کہتے ہیں، جس حرف نے داخل ہونا ہوتا ہے دوسرے میں، پہلے حرف کو مدغم کہتے ہیں اور دوسرے حرف کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔ پہلا حرف جب دوسرے حرف میں داخل ہو، اس کا مطلب ہے مدغم کو مدغم فیہ میں داخل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ مدغم اور مدغم فیہ نہ بھی آئے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ٹرم آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ کس چیز کے لیے یوز کی جا رہی ہے۔ یہ ادغام والے حروف کے لیے یوز کی جا رہی ہے کہ مدغم پہلا حرف، مدغم فی دوسرا حرف، مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، چاہے ایسے آپ پڑھ لیں، چاہے پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اس کی ڈیفینیشن کر لیجئے۔ آگے چلتے ہیں کہ اس کا قاعدہ کیا ہے، یعنی میم ساکن کے ادغام کا کیا قاعدہ ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، صرف ایک ہی حرف میم آ جائے تو ادغام ہوگا، اور اسے ادغام شفوی کہتے ہیں۔ شفوی شفتان سے نکلا ہے، اور شفتان دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں، میم دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ادغام کو ادغام شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ کیا ہے کہ بس ایک ہی حرف آنا ہے میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر ایک الف کے برابر یا 2 حرکات جتنا، 2 سیکنڈ جتنا غنہ کرنا ہے۔ پہلی میم کو دوسری میم کے اندر داخل کرنا ہے اور 2 حرکات جتنا غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ادغام ہوتا ہی یہی ہے کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، اور وہ مثالیں دیکھیے کہ یہاں پر پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم متحرک ہے، ہر ایک میں آپ کو یہی نظر آئے گا۔ تو جہاں کہیں پورے قرآن میں اس طرح سے نظر آئے پہلا میم ساکن ہو اور اگلا میم متحرک ہو، اور یہ جو ہے نا یہ شد بھی انڈیا اور پاکستان کے مصحف میں لگی ہوتی ہے، یہ ادغام والے میم کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو
اس سے بھی ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. اب کیا کریں گے، پہلی میم کو دوسری میم میں داخل کرتے ہوئے 2 سیکنڈ کا ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، کیسے؟ لکم ما کم، یہ غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 حرکات جتنا آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے گنگنی سی آواز کے ساتھ، اور پھر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. لکم ما کم من لہم مشوا علیہم ماذا لهم مقامع منهم معرة لهم مغفرة علیہم مطرا. ٹھیک ہے، یہ ہے ادغام شفوی. تو آج کے لیے بس اتنا سا شارٹ سا ہی لیکچر ہم کریں گے. کیونکہ آپ کو یہ پہلے قاعدہ آ جائے اور قاعدے کی ادائیگی آ جائے. آپ اس کی اپلیکیشن کرنے کے لیے قرآن سے 5 مثالیں خود ڈھونڈیں کہ کہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی بھی کیجیے، 2 حرکات کا غنہ کیجیے، اور اس کا قاعدہ یاد رکھیں کہ میم ساکن کے بعد اگر متحرک میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم کے اندر داخل کریں گے، 2 حرکات کے جتنا یا 1 الف کے برابر غنہ کریں گے، تو ہمارا ادغام شفوی ادا ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر ایزی بھی لگا ہوگا اور آسانی سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين.